بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین کی پہلی 10 آیات پڑھیں گے اور ان کے غنّے، اخفاء اور وقف کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم۔ قاف کی آواز ہم نے پر کرنی ہے اور را کی بھی آواز پر ہوگی۔ والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين۔ را کی آواز ہم پر کریں گے۔ لمن المرسلين على صراط طا میم دو زیر میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ على صراط مستقیم تنزیل یہاں پر نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حروف اخفاء سے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ زمانے کرتے ہوئے اخفاء کریں گے۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ زا یا زی میں ہم نے یا مدہ کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے، یہاں بھی زی میں لمبا کریں گے اور ہا یا زرحی میں بھی ہم لمبا کریں گے۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر، یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفاء سے ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، غنہ زمانی ہوگا، یہ اخفاء ہوتا ہے۔ لتنذر قوما یہاں پر لمبا نہیں کریں گے، واو لین ہے۔ قوما انذر یہاں پر نون ساکن کے بعد زال آ گیا، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا اخفاء کا قاعدہ، یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہوتا ہے۔ انذر را کی آواز پر کر دیں گے۔ آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول، لقد دال پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ لقد حق یہاں پر قاف میں بھی قلقلہ ہوگا، لیکن یہ قلقلہ کبریٰ ہے۔ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں یا مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، یاد رہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے پورا لیکچر سن سکتے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، قاف واو زبر قو کی ادائیگی ہم نے پر کرنی ہے اور لمبا نہیں ہونے دیں گے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکسا نہیں کریں گے، اکسا سا کی ادائیگی باریک ہوتی ہے۔ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، واو
مدہ ہے یہاں پر، واو مدہ کے بعد سکون عارضی جب بھی آئے گا تو ہم وہاں پر مد عارض کرتے ہوئے ایک الف سے زائد 2 الف یا 2.5 3 الف تک کھینچ کر اسے پڑھتے ہیں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کے بعد فا حروف اخفا سے ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے اغلالا فہی الی الاذقان، ذال کی ادائیگی باریک کریں گے الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے من بین ایدیہم، من بین، با یا زبر بئی کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، بین ایدیہم، دال یا دی یا مدہ ہوتا ہے من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا جب بھی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ وہاں سے پورا لیکچر سن سکتے ہیں سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم، یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کے بعد ذال کو پایا ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کریں گے أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.